مالک بنایا ہے تو پھر ملکیت کا پورا اختیار بچے کو دینا ہوگا۔ ہاں اس کو ضائع کرنے سے بچایا جا سکتا ہے کہ یہاں رکھ دو، اکاؤنٹ میں رکھ دو، اس اکاؤنٹ کا آپ نے اے ٹی ایم بنوایا اسی ہاتھ میں نہ دے، وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں، زیور دینا ہے، تو پھر اس کی کامل رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتے، اور جب وہ نابالغ ہے تو اسے دینا ہی نہیں چاہیے، اسے کنونس نہیں کرنا چاہیے۔ حاضر والدین اسے کنونس کریں گے، وہ کنونس ہو جائے گا، اسے کہیں گے بیٹا وہ دیر کے پیسے رکھے تھے، زیور رکھا تھا، وہ مجھے ضرورت ہے میں لے لوں، بچے نے کیا کہنا ہے؟ اس نے تو اخلاقی دباؤ میں یہی کہنا ہے کہ لے لیں، لیکن آپ نے اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملکیت کا پورا حق آپ نے بچے کو منتقل کیا، کر دیا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، پھر بچے کی ملکیت پر جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اور یہ شریعت مطہرہ نے بچوں کے اونرشپ رائٹس کا تحفظ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا ان کو بہنا بھسنا کے ان کا مال دے، ممکن ہے انہیں کہیں سے وراثت میں ملا ہو، اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بچے نابالغ ہو کر کے مال کے مالک ہو سکتے ہیں، تو اگر ہیں تو ان کی ملکیت کا پوری طرح تحفظ کیا جائے، تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، بالغ کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسری شرط آ جاتی ہے وہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی، دماغ اب کام نہیں کرتا، مجنون ہو گئے، یہاں پہلے سے کیسے ہے، بچپن سے ہی ایسے چلا آ رہا، اب زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی حصہ ہے، وراثت ہے، اور وہ اس کے پاس ہے، تو جو کوئی اس کا کسٹوڈین بنے گا، نگران بنے گا، والدین میں سے کوئی ہو یا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، اس کے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ وہ اس کے مال میں خیانت نہ کرے، اس کے مال کا محافظ بنے، ورنہ اسے حساب ہوگا کہ اس کے مال کو کس بے دردی کے ساتھ خرچ کیا تھا یا ضائع کیا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اچھا خاصا صحت مند تھا، بیمار ہو گیا اور اس کی عقل پر فرق پڑ گیا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی، اس کی ڈیسیژن میکنگ کی پاور متاثر ہو گئی، لہٰذا اب وہ مجنون کے دائرے میں چلا گیا، جب مجنون کے دائرے میں چلا گیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے وہ جو دروازہ بند کر دیا کہ کوئی اس کو بہنا پھسلا کے اس کا مال ہتھیار دے، کہا نہیں، اب اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی، اب اس کے مال کو یہی لاک کر دو، یہ محفوظ کر دو، یہ زکوٰۃ کے بہانے نہیں لے سکتے، اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض نہیں کی شریعت مطہرہ۔ اور پھر آ جاتی ہے آخری شرط کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کی الگ سے شرائط ہے، تقاضے ہیں اس کے۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی اور مال تجارت ہے، اس کی مالکیت کے برابر، تو یہ مقدار اگر کسی کے پاس پوری ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اگر اس مقدار سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں، گویا وہ زکوٰۃ پیئر کی لسٹ میں نہیں، زکوٰۃ پیئر کی لسٹ میں وہ ہوگا جو صاحب نصاب کی اس کم سے کم مقدار کو پورا کرتا۔ پھر شریعت کا اگلا احسان دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ آج تمہارے پاس مال آیا اتنا ہو گیا آج ہی خرچ کرو، نہیں، کہا کہ سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد خرچ کرو، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہو، سال سے پہلے زکوٰۃ کو فرض نہیں۔ ہاں پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے، مگر تو اسے کیلکولیٹ کرے گا، کاؤنٹ کر کے رکھے گا کہ اتنا میں نے ایڈوانس دے دی، مگر ڈیو کب ہوگی؟ جب سال گزرے گا، سال سے پہلے نہیں۔ اس لیے کسی کا سال رمضان میں گزرے گا، کسی کا رمضان سے پہلے۔ تو اب یہ جو ہم زکوٰۃ کو رمضان میں خرچ کرتے ہیں، تو پچھلے 6 مہینے پہلے جو زکوٰۃ ہمارے اوپر ڈیو ہو چکی تھی، وہ 70 گنا ثواب دینے کے لیے ہم بیٹھے رہے، رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، اور ہماری چاردیواری کے قریب غریب تھا وہ رکھتا رہا، بیمار تھا وہ کرتا رہا، مسکین اور غریب تھا اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو ضرورت مند موجود تھا اور وہ مال اس کا تھا، ہمارا ہے نہیں، وہ اللہ نے اس کو دینا ہے،
اور ہم اس کا مال اگر اس پر قابض ہو کے بیٹھے رہے، یہ کوئی جائز عمل نہیں۔ جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور ضرورت مند موجود ہے، اس کی ادائیگی کریں۔ اگر ضرورت مند موجود نہیں اور آپ نے انتظار کیا تب جائز ہے، لیکن ضرورت مند کی ضرورت کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے اس ثواب کے لیے کھڑے رہے، رمضان آئے گا 70 گنا بڑھے گا پھر دوں گا، تو یہ عمل جائز نہیں۔ ہاں اگر آپ نے اپنا سال ہی رمضان میں رکھ لیا ہے تو پھر اچھی بات ہے، پھر آپ پر کوئی فرض ہوئی آپ بتا سکتے۔ یہاں میں گفتگو کو روک کر ایک پیغام جو جمعہ الوداع میں ہر جمعہ الوداع میں ہوتا، آپ کے ان میں